بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں میرا مینڈیٹ مجھے واپس کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے مینڈیٹ کسی صورت واپس نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان منتیں کر رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیں کہ عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن لیں ان کے اپنے منہ سے، پھر آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ISI کو کتنی بڑی شکست ہوئی ہے۔ تو مذاکرات جو پرائم منسٹر نے پیشکش کی تھی، اور آپ خود بھی کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے بہت ساری چیزوں کی، اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب رضامند نہیں ہے، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے، یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ لیکن کم از کم ان لوگوں کو ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے جو کہتے ہیں کہ عمران خان تو اب گود میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ جب نون لیگ کے اپنے لوگ مان رہے ہیں کہ عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ISI کو شکست ہوئی ہے، بلکہ دو شکستیں ہوئی ہیں انہیں۔ ایک ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تحریک انصاف کو توڑنے کی جو کوشش تھی وہ آج ناکام ہوئی ہے۔ آپ کو رؤف حسن اور شہریار افریدی گاڑی میں ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر شاندانہ گلزار صاحبہ تھیں ایک طرف، دوسری طرف عمر ایوب کھڑے تھے، رؤف حسن کھڑے تھے، شہریار افریدی کھڑے تھے، اور جو لوگ دو گروپس نظر آ رہے تھے آج انہوں نے ایک جوائنٹ فرنٹ پیش کیا ہے، یونائٹڈ فرنٹ پیش کیا ہے۔ یہ ISI کی بڑی کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو توڑ دیا جائے۔ اندر سے کچھ اپنے مورے بھی لانچ ہوئے ہیں ریسنٹلی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ عقل آ گئی ہے کہ ابھی سیز فائر کیا جائے، کیونکہ ہمارے لیڈر پہ تو یہ ایسے مقدمے بنا رہے ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، اور اس ٹائم اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں ڈرائیو عمر ایوب کر رہے ہیں، پیچھے شہریار افریدی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ رؤف حسن بیٹھے ہیں، اور یہ ایک ہی گاڑی میں ٹریول کرنا بڑی اس کی سمبولک اہمیت ہے۔ تو ایک یہ بہت بڑا ISI کا جو منصوبہ ہے اس کو ایک جھٹکا ضرور لگا ہے، ذرا وہ کام جاری رکھیں گے، لیکن آج ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے۔ حالانکہ ISI نے ان کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، لیکن پھر بھی یہ منصوبہ ناکام ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک اور منصوبہ جو سامنے آیا ہے۔ ناظرین، GTV کے رپورٹر رئیس کو عمران خان کے خلاف وٹنس بنایا گیا ہے۔ جو شخصیات ہیں ان کے خلاف ان کو مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، کوئی ریاست سے پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں ہیں۔ تو پھر وفاقی کابینہ کو تو چھوڑ کے پنجاب کی کابینہ سے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ عمران خان کے خلاف کیس بناتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اب جسٹس عالیہ نیلم آ گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ مینیج نہیں ہو رہی عامر فاروق کے باوجود، باقی جج جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں، تو اب کیسز کا رخ پنجاب کی طرف کیا جائے گا سارا۔ ایسے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ہم ذرا یہ پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے۔ میں بلکہ اس کو سامنے لے آتا ہوں۔ GTV نیوز categorically disavows the unauthorized and irresponsible action of Rais Ahmed Khan, who misused his association with our channel to make political allegations۔ پوری طرح سے اعلان تعلقی کر دیا ہے GTV نے اپنے رپورٹر سے کہ اس نے ہمارا پلیٹ فارم استعمال کر کے ایک سیاسی جو الزام تھا وہ لگایا ہے۔ We condemn this attempt to exploit our credibility and have suspended Rais pending a comprehensive investigation۔ اس رپورٹر کو جو عمران خان کے خلاف جعلی جھوٹا گواہ بنا تھا سسپینڈ کر دیا گیا ہے، چینل نے اس کو فارغ کر دیا ہے، اور اس کے خلاف اب انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ یہ سامنے آنا بھی بڑی بات ہے، کیونکہ جب آرڈر ISI کا ہو تو کوئی چینل کیسے جرات کر سکتا ہے اتنی بات کرنے کی بھی، جبکہ پورا سٹرینگل ہولڈ ہے اس ٹائم ISI کا تمام چینلز کے اوپر۔ ہو سکتا ہے چینل اپنی کریڈیبلٹی بچانا چاہ رہا ہو سکتا ہے یہ رئیس آپ کو جلد آزاد نامی کسی ISPR کے چینل پہ نظر آئے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ اس طرح سے نوازا جائے، کیونکہ یہ لوگ نوازتے ہیں جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اون چودھری عمران خان کے خلاف گواہ بنا عدت جیسے گھٹیا کیس میں، تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی 1 لاکھ کی لیڈ کم کر کے اسے جتوا دیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ اپنے لوگوں کو جب نوازتے ہیں تو ان کو پھر اور ٹاؤٹ ملتے ہیں، پھر ان کو نوازتے ہیں تو اور ٹاؤٹ، اس طرح سپلائی جاری رہتی ہے انلمیٹڈ۔ تو اپنے ٹاؤٹوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اپنے ٹاؤٹوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اپنے ٹاؤٹوں کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں پلاٹ دیے جاتے ہیں، انہیں نوکریاں دی جاتی ہیں، اور مالی فوائد دے کے ان سے کام کروائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ انڈائریکٹلی عمران خان کو بار بار میسیج دے رہی ہے کہ 9 مئی کی معافی مانگ لو۔ اس پر کسی نے بڑی زبردست پوسٹ کی ہے، ارشد شریف کا قتل تم کرو، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ تم کرو، ذل شاہ کو قتل تم کرو، عمران خان کو عدالت سے اغوا تم کرو، آئین شکنی تم کرو،
ججوں کی کنپٹی پر پستول رکھ کر فیصلے تم کراؤ، فارم 47 کی کٹپتلی حکومت تم مسلط کرو اور معافی عمران خان مانگے، ظاہر ہے کہ عوام اب سوال پوچھ رہی ہیں، اور یہ سوال ہی ان کو چبھ رہے ہیں، یہ سوال ان کے لیے، ان کی سماعتوں کے لیے یہ سیسے کا کام کر رہے ہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ عوام جو ہم اشارہ کرتے تھے لیفٹ تو لیفٹ ہو جاتی تھی، اشارہ کرتے تھے رائٹ تو رائٹ ہو جاتی تھی، وہ اب ہم سے سوال کیوں پوچھ رہی ہیں، ہماری حب الوطنی کیوں کویسچن کی جا رہی ہے۔ میں آج ویسے آپ کو ایک واضح بات بتا دوں، فواد چودھری ہو جائیں یا کچھ ایسے لوگ جو درمیانی رستے کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں، اور یہ میرا کنسیڈرڈ اپینین ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی سیاست سے غیر مشروط انخلا کے بغیر، جیسے امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا نا، اسی قسم کا انخلا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست سے اور اقتدار کے ایوانوں سے کرنا پڑے گا۔ اگر یہ انخلا نہیں ہوتا، نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ استحکام آ سکتا ہے، نہ پاکستانی عوام مطمئن ہو سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کا سوچنا پڑے گا فور ونس۔ 76 سال سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سوچا ہے، اپنے بارے میں سوچا ہے، ادارہ پاکستان سے بڑا ہو گیا۔ بلکہ میں بیٹھا سوچ رہا تھا، بڑی گہری سوچ میں تھا یار، کہ یہ لوگ جو عمران خان جیسے ہیرو سے ایسے کر رہے ہیں، اگر قائد اعظم زندہ رہتے 4-5 سال، کیونکہ میں بچپن سے ایک خواب دیکھا کرتا تھا کہ کاش قائد اعظم 4-5 سال زندہ رہتے، پاکستان کو ایک متفقہ آئین دے جاتے، پھر اس آئین سے انحراف کرنا شاید ممکن نہ رہتا، کیونکہ قائد اعظم متفقہ آئین نہیں دے پائے، ایک اسمبلی نہیں بنا پائے، پارلیمانی یا صدارتی جو بھی نظام انہیں اچھا لگتا تھا وہ نہیں بنا پائے، جس کی وجہ سے پھر پاکستان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا۔ لیکن امیجن کریں کہ 4-5 سال وہ زندہ رہتے اور اچانک ایک دن ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو گرفتار کرتی گورنر جنرل ہاؤس سے، یا اس ٹائم پرائم منسٹر بن جاتے یا صدر، جو بھی سسٹم آنا تھا، ان کو گرفتار کرتے، ان کو جیل میں ڈالتے، ان پہ ملک دشمنی اور غداری کا مقدمہ بنا دیتے، اور ان کو اس ٹائم کسی جسٹس منیر نامی بندے سے سزائے موت دلا دیتے، تو امیجن کریں کوئی کیا کر سکتا تھا؟ آپ بتائیں نا، بندوقوں کے سامنے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ایک اور جلیاں والا باغ ہو جانا تھا، لوگوں نے گھر بیٹھ جانا تھا۔ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا پھر ہم نے دیکھا نا، یہی قائد اعظم کے ساتھ کرنا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، تو اچھا کیا نا اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ایمبولینس خراب ہوگی، لیکن انہیں وہ سب کچھ اس لمٹ تک نہیں دیکھنا پڑا، انہوں نے بہت کچھ دیکھا، انہیں بہت کچھ پرابلمس بھی تھا، انہوں نے اسی لیے کہا کہ آپ کا کام ہے، ہم جو آپ کو پالیسی دیں اس پہ عمل درآمد کرنا، آپ کا کام ملک چلانا نہیں ہے، پالیسی بنانا نہیں ہے آپ کا کام۔ لیکن ظاہر ہے اس حد تک انہوں نے نہیں دیکھا جو بعد کے لوگوں نے دیکھا، جو ذوالفقار علی بھٹو کو فیس کرنا پڑا، اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان کو فیس کرنا پڑا، اب عمران خان کو فیس کرنا پڑا ہے، ایسا کچھ انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو جو عمران خان جیسے یونینیمس قوم کے ہیرو کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا تھا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے مکمل انخلا، اقتدار کے ایوانوں سے مکمل انخلا ضروری ہے۔ جب اس بات کو کوئی اور جامہ پہنایا جاتا ہے نا کہ نہیں جی یہاں بڑی مضبوط فوج کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک بہت مضبوط فوج کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ساتھ ایک اور لائن ایڈ کرنی ہے، تو ہم ایسے یہ جملہ بولیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان کو ایک مضبوط ترین فوج کی ضرورت ہے جو آئین اور قانون کے تابع ہو اور اپنے حلف کی پاسداری کرے۔ یہ ہے پورا جملہ۔ جب یہ ایسے لکھا جائے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ جب تک صرف مضبوط فوج لکھیں گے تو پھر وہ اقتدار پہ بھی قبضہ کریں گے، سیاست پہ بھی قبضہ کریں گے، اور قوم کے مقبول لیڈروں کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے، اور ظاہر ہے کہ قوم کو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں رجیم چینج آپریشن کی حقیقت، کہ خود ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ جب ایک ارینجمنٹ کے تحت عدم اعتماد پاکستان کے اندر ہوا، اور ارینجمنٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ماحول بنا کے ایسا ارینجمنٹ کیا گیا کہ جو شخص زمین پہ مقبولیت کے حوالے سے لگا ہوا تھا اس کو سائفر دے کے پبلک میں پیش کیا، ماحول ایسا بنایا گیا کہ جس میں اس ارینجمنٹ کا ہم حصہ بنے۔ آج آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننا ایک احسن فیصلہ نہیں تھا؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا احسن فیصلہ۔ بالکل جو اس وقت یہ ماحول بنایا جا رہا تھا کہ 15 سال فلاں شخص رہے گا، صدارتی نظام آ جائے گا، پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان کے اندر جو چیزیں وہ کرنے جا رہا ہے اس سے بربادی ہو جائے گی۔ سو اب یہ خود مان رہے ہیں کہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ وہ جنرل فیض کو لے آئے گا، 15 سال یہاں پہ حکومت کرے گا، وہ یہاں پہ صدارتی نظام نافذ کر دے گا، آپ کو تن کے رکھ دے گا، تو اس لیے ہم نے کیا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ عدم اعتماد تو عین آئینی طریقے سے آئی تھی؟ اب تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ارینجمنٹ ہوا تھا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے جی دیکھیں نا جی اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہم اے پولیٹیکل ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے؟ ویسے میں یہاں پہ مخاطب کرنا چاہوں گا
سب لوگوں کو، جو لوگ ملک چھوڑ کے بھی گئے، جو لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں، جو ملک کے اندر بھی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. یہ میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، آپ کو صرف بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہتر لگے کہ جو میں بات کرتا ہوں کتنی وہ سنجیدہ ہوتی ہیں اور کتنی گہری ہوتی ہیں. ڈاکٹر معید پیرزادہ پاکستان چھوڑ کے گئے جب ارشد شریف شہید کر دیے گئے تھے، تب انہیں احساس ہوا، انہیں احساس نہیں تھا کہ کتنی حالات خراب ہیں، کتنی سچویشن خراب ہے. حالانکہ وہ سمجھدار ہیں، پڑھنے لکھنے والے بندے ہیں. صابر شاکر صاحب اس سے کچھ پہلے چلے گئے تھے. اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ملک سے باہر جاتے رہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کب آیا تھا پاکستان سے واپس؟ 13 اپریل یا 14 اپریل کی درمیانی رات تھی جب بھی وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی نا ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے ڈالر مضبوط ہو گیا ہے، سٹاک مارکیٹ بھی مضبوط ہو گئی ہے. یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے ساری سچویشن کو ریڈ کر لیا تھا کہ اب یہ جو ظلم کریں گے اپنی قوم پہ، کیونکہ مجھے پتا تھا قوم چوروں کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہوگی، اور مجھے نظر آ گیا تھا کہ فوج چوروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی. جب آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ نئی حکومت کے آتے ہی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، اس کا مطلب تھا کہ فوج چوروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اگر یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بہت سارے پردے رہ جاتے، بعد میں ہٹ گئے تھے. میں نے اسی وقت ودن 12 آورز ٹکٹ کرا کے اور پاکستان چھوڑ دیا تھا. اس لیے نہیں کہ میں ڈر گیا تھا، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ میں نے اپنی فیملی سے کہا کہ مجھے اب جتنا کھل کے بولنا پڑے گا وہ پاکستان میں رہ کے ممکن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں رہنے والے جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے، جتنی ان کی پسلی ہے شاید وہ اس سے زیادہ ہی کر رہے ہیں، لیکن جتنا کھل کے بولنے کی ضرورت تھی ان 2 سالوں میں وہ پاکستان رہ کے نہیں ہو سکتا تھا. اور کوئی بھی بندہ جو پاکستان میں رہ رہا ہے وہ نہیں کر سکتا تھا. اگر آپ ملک چھوڑ کے جانے والوں کو بزدل کہیں گے تو پھر آپ ارشد شریف کو بھی گالی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ملک چھوڑ کے گئے تھے. ہاں وہ آنا ضرور چاہتے تھے، اور وہ کینیا میں اس لیے تھے کہ وہ برطانیہ یا کہیں اور جا نہیں سکے تھے، انہیں ویزا نہیں مل رہا تھا. یہ یاد رکھیے گا کہ ارشد شریف نے جو راستہ چنا تھا وہ یہ تھا کہ میرا بولنا ضروری ہے، عوام کو آگاہی دینا ضروری ہے. کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب جو جد و جہد کرنی پڑے گی وہ بڑی کٹھن جد و جہد ہوگی، اس میں تکلیفیں ہوں گی، قربانیاں ہوں گی. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اس دوران جو تکلیفیں آئی ہیں، حالات اگر کبھی ٹھیک ہوئے تو آپ کو بتاؤں گا، ورنہ آپ کو مزید ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس قسم کے حالات چل رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. بہت سارے لوگوں کی تکلیف آپ کو پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کی آپ کو معلوم نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا یہ کنسیڈرڈ اپینین ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاست سے جب تک پوری طرح سے نہیں نکل جاتی، طاقت اور اقتدار کے ایوانوں سے پوری طرح نہیں نکل جاتی، پاکستان وائبل نہیں ہے. پاکستان لیویبل کنٹری بھی نہیں رہ گیا، حالانکہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، پھر بھی پاکستان میں استحکام نہیں آ رہا. انہوں نے اپنی طرف سے ججمنٹس کروا دی ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہی ختم کرو. چین نے کہا استحکام لے کر آؤ، انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ یہ ٹریبونل وغیرہ ختم کریں تاکہ حکومت کو لگے ہم 5 سال پورے کریں گے، استحکام آ جائے گا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ عدم استحکام اس لیے ہے کہ یہ خطرہ ہے کہ شاید ٹریبونل سے فارم 45 کے اصل نتیجے آ جائیں گے، حکومت گر جائے گی، تو اس لیے استحکام نہیں ہے. انہوں نے ہر چیز کا غلط مطلب یہ، ان کا گراسپ نہیں ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی محدود سی ہے، ان کی ٹریننگ بڑی محدود سی ہوتی ہے، بڑی نہیں ہوتی ہے، واسٹ نہیں ہوتی ہے، ان کا ویژن بڑا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا جس محدود پیمانے پہ یہ ٹریننگ کی جاتی ہے. اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں کہ ان کا سیاست سے نکلنا اور اقتدار کے ایوانوں سے نکلنا پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ایک ہے بارڈر کا دفاع، وہ ضروری ہے. ایک ہے پاکستان کی سیاست اور اقتدار، وہ تباہی ہے پاکستان کی. وہاں اگر انٹر ہوں گے تو پاکستان کی تباہی ہے، بلکہ ملک سے غداری ہے، کیونکہ اپنے حلف کی خلاف ورزی ہے. تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں شاید کوئی فیصلہ ادھر ادھر آ جائے گا. پتہ نہیں کیوں میری چھٹی اس لیے کہتی ہیں کہ قاضی صاحب اتنا ذلیل کبھی بھی نہ خود کو کرتے جتنا کر رہے ہیں، اگر ان کو 100% ایکسٹینشن کی گارنٹی نہ ہو. اور اس کی طرف ایک اشارہ آیا ہے. دیکھیں ایک کمیٹی ہے جو بینچ بناتی ہے، اور ہر بینچ قاضی صاحب کی مرضی کا بن رہا ہے. اب یا تو منیب اختر صاحب قاضی صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اندر خانے، یا منصور علی شاہ صاحب ملے ہوئے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ منیب اختر صاحب تو اختلاف کر رہے ہیں، لیکن منصور علی شاہ صاحب ہر بینچ بنانے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جب لائیو چل رہی ہوتی ہے سماعت تو بڑے آئینی بنتے ہیں، لیکن اندر خانے وہ قاضی کی سپورٹ کر رہے ہیں پوری. یعنی جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں ان سے بھی کچھ اچھی امیدیں مجھے کم از کم اب نظر نہیں آ رہی. ظاہر ہے اتنا برا شاید نہیں ہوگا جتنا قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ تو بالکل ہی بے شرم ٹاؤٹ بن چکے ہیں. لیکن منصور علی شاہ صاحب جو کردار ادا کر رہے ہیں انڈر دا ٹیبل، میرے خیال میں وہ بھی بڑا خطرناک ہے. ورنہ بہتر یہ ہے کہ اگر دونوں ججز کی نہیں مانی جا رہی تو میٹنگز کے منٹس وہ لیک کر دیں کسی صحافی کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قاضی صاحب کس طرح ڈکٹیٹر کی طرح یہ چلا رہے ہیں. جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے
ٹریبونلز کو ختم کیا گیا ہے. اگر قاضی صاحب اس بینچ کے سربراہ نہ ہوتے تو کورٹ رپورٹرز کہتے ہیں کہ کسی صورت الیکشن کمیشن کو یہ کیس میں جیت نہیں ملنی تھی, لیکن قاضی صاحب نے پھر کیا فیصلہ. جب ججوں کو اندر لے کر گئے, میری اب ایکسٹرا رائے اس میں یہ ہے کہ بڑے ابو سے کال کروائی ہوگی ججوں کو, اور اس کے بعد پھر تمام جج لائن حاضر ہو گئے. تو پھر اب کیا امید ہو سکتی ہے کہ مخصوص نشستوں میں بھی تو یہی ہوگا, فل کورٹ کو بھی کال آ جائے گی, بڑے ابو کی کال آئے گی تو سب جو اکثریت ہے وہ آرام سے فیصلہ دے دے گی. تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن اگر نہیں ہوتی تو یہ سرپرائز ہوگا, اگر ہوتی ہے تو میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہوگا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.